بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور درود و سلام ہوں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی ازواج پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں روحانی نورانی زندگی اور سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خواب انسان کی زندگی میں خواب کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو علم وحی اور علم نبوت دیا تھا اس کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ یہ خواب ہے۔ انبیاء کا زمانہ مکمل ہو گیا، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو وحی کوئی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے خواب کے ذریعے سے، اور یہ خواب بہت بڑا اور بہت مبارک درجہ ہے، خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ اکثر آپ نماز فجر امامت کرواتے، فجر کی نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد چہرہ انور کو واپس پیچھے صحابہ کرام کی طرف، اپنے مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ فرماتے، تو آپ اکثر پوچھتے، ہاں بھئی کسی نے خواب دیکھا ہے آج؟ بتاؤ کس نے خواب دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی بھی اور سب بندوں کی خواب کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں، اور بندے کو آنے والے ایام کے متعلق، حالات کے متعلق اور آنے والی زندگی کے متعلق غیب سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب اس رہنمائی کو کون کتنا سمجھتا ہے، اور کون اس سے کتنا سبق حاصل کرتا ہے، اور کون اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ تو پھر ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا کے اپنے صحابہ سے پوچھتے، ہمیں کس نے خواب دیکھا؟ کس نے خواب دیکھا؟ کس نے خواب دیکھا؟ تو پھر کوئی شخص کہتا جی میں نے خواب دیکھا، آپ فرماتے اچھا بیان کرو تم نے کیا دیکھا؟ وہ پھر بیان کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کس نے خواب دیکھا؟ تو لوگ خاموش رہے، پھر ایک شخص بولے میں نے دیکھا، تو آپ نے کہا ہاں بھائی حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کی تعبیر بیان کرنا شروع کی، تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر ایسے نہیں، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے ایک بڑی عظیم چیز ہے، اور پھر اس خواب کے ذریعے سے بندوں کو آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر جب ہم اپنی زندگی کو روحانی اعمال کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اعمال کیا ہیں، آپ رات کو سونے سے پہلے کون سے مبارک سنت اعمال کیا کرتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ مشہور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ کام کر کے سویا کرو، تو وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وہ قرآنی آیات پڑھ کے سوئیں، وہ اعمال کر کے سوئیں، وقت پہ سوئیں، اور سونے کے وقت پہ خاص طور پہ جلدی سوئیں، جیسا کہ سنت طریقہ ہے سونے کا۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی خواب دیکھیں گے، اچھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ یہ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواب کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ من اللہ تعالی بشریٰ للمؤمنین، بعض خواب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، بعض خواب ایسے ہیں من الشیطان، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے شیطان تو ایمان والوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خواب ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے اچھا خواب، اچھی چیز اور صحیح چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ایسی چیزیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف، خدا نخواستہ گناہ کی چیزیں
اور نافرمانی کی چیزیں اگر دیکھتا ہے تو سمجھ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو خواب ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر خواب کی تعبیر، اس کے متعلق میں انشاءاللہ اگلی دوسری نشست میں عرض کروں گا، لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواب کی تعبیر خود نہیں سمجھ آتی تو کسی ایسے شخص سے جو واقعتاً خواب کی تعبیر کا علم تعبیر کو جانتا ہو، وہ علم تعبیر کو سمجھتا ہو اور پھر وہ تعبیر بیان کر سکتا ہو، نہ تو خود سے تعبیر نکالنی ہے اور نہ ہی کسی اہل غیرے سے پوچھ کے نکالنی ہے۔ علم تعبیر کیا ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ مفصل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔